پارہ نمبر 10 کی آیت نمبر 48 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ یاد کرو اس گھڑی کو جب شیطان نے ان کافروں کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے پیش کیا اور ان سے کہا کہ آج کے دن کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ فلما طرأت الفئتان نکس علی عقبیہ، اور جب دونوں فریق آمنے سامنے ہوئے تو وہ اپنے ایڑیوں کے بل بھاگ گیا۔ وقالا، اور کہا انی بریء منکم، اے کافروں میں تم سے دور ہوں، میں بری ہوں۔ انی اری ما لا ترون، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یقیناً تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب۔ تو شیطان، قصائص کبریٰ کی روایت ہے، خود سراقہ بن مالک کی شکل میں اور اس کے لشکر کے لوگ بنی مدلج کے مردوں کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی انسانوں کی شکل میں اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے روانہ فرمایا۔ اور روایات میں آتا ہے، بعض صحابہ نے خود اپنے ماتے کی آنکھوں سے یہ تمام چیزیں مشاہدہ کی، روایتوں میں ملتا ہے۔ سیدنا ابو اسید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود ان صحابہ میں سے ایک ہیں جو بدر میں شریک تھے، فرماتے ہیں بدر کے دن فرشتے زرد رنگ کے اماموں میں اترے، ان کے اماموں کے شملے مونڈوں کے درمیان چھوڑے ہوئے تھے۔ اس کو امام ابن جریر اپنی کتاب میں روایت کیا، اور امام ابن حاتم نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بدر کے دن زرد امامہ باندھے ہوئے تھے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے اماموں کا رنگ سیاہ تھا، بعض سے معلوم ہوتا کہ سفید تھا، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کرتے ہیں کہ صحیح روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اماموں کا رنگ جو تھا وہ زرد تھا۔ سیاہ سفید رنگ کے بارے میں جس قدر روایتیں ہیں وہ سندن ضعیف ہیں۔ اس میں ایک نکتہ ہے، فرشتوں کے اماموں کا رنگ زرد مسلمانوں کے لیے فرحت اور مسرت کے لیے منتخب کیا گیا ہو، کیونکہ یہ رنگ فرشتوں کا اماموں کا یہ رنگ در حقیقت مسلمانوں کے دلوں کی خوشی کے لیے تھا۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فرشتوں کو صرف بھیجا نہیں بلکہ حکم دیا، جیسا کہ سورہ انفال میں ہے کہ روحانی طور پر وہ مسلمانوں کے دلوں کو روحانی تقویت پہنچائے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ یاد کرو اس گھڑی کو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم اہل ایمان کو ثبات اور استقامت میں قوت پہنچاؤ۔ اس کے ضمن میں مفسرین نے وضاحت کی ہے، جس طرح شیطان دلوں میں وسوسے ڈالنے کی اللہ پاک نے شیطان کو قدرت دی ہے، اسی طرح اعلیٰ درجے کے فرشتوں کو اللہ پاک نیک باتوں کے القاء کرنے کی قدرت عطا فرمائی ہے، جس کو لمہ اور الہام کہتے ہیں۔ تو فرشتے مسلمانوں کے دلوں میں خداوند ذوالجلال سے سرکشی کرنے والوں کے مقابلے میں سرفروشی اور جاں بازی کا القاء کیا۔ اور تیسرا انعام حق تعالیٰ کا یہ تھا فرشتوں کے ذریعے اہل بدر کے ان ایمان والوں کے لیے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے دشمنوں سے جہاد اور قتال کریں۔ اور چوتھا انعام اللہ پاک نے یہ کیا کہ فرشتوں کو ان کا معین اور مددگار بنایا۔ اصل تو جہاد کرنے والے صحابہ تھے، فرشتے ان کے تابع تھے۔ پانچواں انعام اللہ پاک نے یہ کیا کہ ان فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ کافروں سے جہاد کریں، اور خود رب تعالی کافروں کے دل میں رعب ڈالتا رہا، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔
فرشتوں کو آدمیوں سے جنگ کرنا تھا تو اللہ پاک نے ان کو جنگ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ سورہ انفال آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتا ہے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اے فرشتوں تم کافروں کی گردنوں پر مارو اور ان کے ہر پورے کو کاٹ دو۔ فتح الباری میں روایت ہے، ربیع بن انس سے مروی ہے، بدر کے دن فرشتوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے کافر اور انسانوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے کافر علیحدہ علیحدہ معلوم ہوتے تھے، کیونکہ فرشتوں کے ہاتھوں سے جو مقتول ہوئے، جو قتل کر دیے گئے، ان کے گردنوں اور پوروں پر آگ کے سیاہ نشان موجود تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح مسلم میں، وہ فرماتے ہیں ایک مسلمان مرد ایک مشرک کے پیچھے دوڑا، اوپر سے ایک کوڑے اور سوار کی آواز سنائی دی، اے ہیزوم آگے بڑھ، یہ حضرت جبرائیل کے گھوڑے کا نام ہے۔ اس کے بعد جو اس مشرک پر نظر پڑی تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ مشرک زمین پر چت پڑا ہوا ہے اور اس کی ناک اور چہرے کوڑے کی ضرب سے پھٹ کر نیلے ہو گئے ہیں۔ وہ انصاری صحابی نے آ کر یہ تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔